اچھا، یہ تو ایک بات ہو گئی. زیادہ تر مردوں کا یہ کنسرن بھی ہے کہ انہیں اکنالجمنٹ نہیں ملتی. وہ بیسکلی تو اس کا پرپز ہوتا ہے کہ اسے اکنالج کیا جائے کہ اس نے لائف میں اتنا کچھ کیا. جی. کیا یہ بگاڑ جب پیدا ہوتا ہے رشتوں میں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مرد اگنور ہو رہا ہوتا ہے سائیکولوجیکلی، اور اس کو لگتا ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کو تو کوئی اکنالج ہی نہیں کر رہا، اور اس سے پھر اسے لگتا ہے اچھا یہ جگہ نہیں ہے جہاں سے مجھے اکنالجمنٹ ملے. ایم آئی رائٹ؟ جی. اصل میں گھر کا سربراہ ایک مرد ہوتا ہے، وہ کما کے لا رہا ہوتا ہے. گھر میں جو کمائی دے رہا ہوتا ہے نا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. گھر والوں کی نظر میں وہ صرف جو ہے نا، وہ ایک دال برابر جو حساب ہوتا ہے نا کہ گھر کی مرغی دال برابر، وہ والا کانسیپٹ ہوتا ہے. پاکستان میں آپ اپنی ساری زندگی اپنے رشتوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ایک مرد کما کے اپنی بیوی، بچے، ماں باپ، بہن، بھائی سب پالتا ہے، لیکن وہ سارے مل کے اس اکیلے کو نہیں پال سکتے. وہ سارے مل کے اس کے بارے میں سوچ نہیں رکھتے کہ یہ کہاں سے لے کر آ رہا ہے. وہ جہاں سے مرضی لے کر آئے، صرف اور صرف جو ہے وہ مجھے یہ چاہیے فرمائشی پروگرام جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ اس کی بھی تو کوئی فرمائش ہوگی، وہ بھی تو اپنی بیوی سے کوئی ڈیمانڈ رکھتا ہے. پھر جب میں کہتی ہوں کہ اپنے شوہروں کو جو ہے وہ اپنے پرسنل ٹائم میں خوش کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ ادائیں دکھائیں، تو لوگوں کو اس پہ بھی تکلیف ہو جاتی ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ اپنے جو ہے وہ شوہر کے لیے سجو سنورو، اور جو ہے وہ باہر جو ہے وہ لوگوں کے لیے سج سنور کے نہ جاؤ. آپ کے پاکستان کی عورتیں جو ہے وہ باہر بازار میں نکلتی ہیں سج سنور کے، اور شوہر کے سامنے جو ہے وہ گندی پھرتی رہتی ہیں. تو پھر شوہر کہاں سے جو ہے وہ ان کو ٹائم دیں گے؟ وہ تو ایکسٹرا میرٹل افیئر کی طرف جائیں گے. وہ تو ایک صاف ستھری جو ہے وہ نکھری ہوئی عورت جو ہے وہ دیکھیں گے، کیونکہ عورت کو بنایا ہی خوبصورتی کے لیے ہے. حضرت آدم نے جب پہلی بار حضرت حوا کو دیکھا تو انہوں نے اللہ سے یہی کہا کہ یا اللہ، یہ کیا ہے کہ جس سے میری آنکھوں کو جو ہے وہ تسکین مل رہی ہے، مجھے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اچھا محسوس ہو رہا ہے. تو یہ عورت کو تسکین کے لیے اور خوشی کے لیے بنایا گیا. عورت نے زبان چلا کے، بدتمیزیاں کر کے اپنے رشتوں کو بھی خراب کیا، اپنے تعلقات بھی خراب کیے. اگر آپ کا شوہر بالفرض اس نے آپ کو لے کے جانا ہے نا کہیں پہ کھانے پہ، سسرال میں یا کسی جگہ پہ، اور وہ لیٹ ہو گیا، وہ کسی وجہ سے جو ہے لیٹ ہو گیا، وہ اپنے دوستوں میں بیٹھا ہے یا اپنے کام میں بیٹھا ہے، وہ گھر آئے گا نا تو اس کی سب سے پہلے جو ہے وہ پریڈ شروع ہوگی. سب سے پہلے اس کے جو ہے وہ اس کے سر پہ کھڑے ہو کے جب اونچی اونچی آواز سے بولا جائے گا آپ کو احساس ہی نہیں ہے، آپ اتنا لیٹ آئے ہیں. آپ اگر وہی چیز پیار اور محبت سے ہو جائے کہ کیا بات ہے آپ اتنا لیٹ کیوں گئے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، یا آپ جو ہے وہ اس طرح آپ نے کیوں کیا، مجھے اچھا نہیں لگا، میں آپ سے ناراض ہوں. اچھا، ناراض ہونے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں. اس ناراضگی میں آپ کا شوہر آپ کو منا لے گا. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ تم تو کرتے اس طرح ہو، تم تو ہو ہی ہے، تمہاری تو تربیت ہی یہی ہے، تمہاری تو ماں نے یہ، تو تمہاری بہن نے یہ، کیونکہ ہر چیز میں ماں اور بہن پہلے آ جاتی ہیں پاکستان میں. شک کی ریشو کیوں بڑھ رہی ہے؟ اب یہ دیکھیں، اب کیونکہ پرو میل پوڈ کاسٹ ہمارا چل ہی پڑا ہے. اگر نہیں، یہ پرو میل نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. آپ اس کو جس اینگل سے بھی دیکھ لیں یہ سچ ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں جی کہ مرد جو ہے وہ یہاں پہ عورتوں پہ تشدد کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ، ابھی ہماری ایک اینکر بھی ہیں جو ہے ان کے ساتھ بھی دیکھیں کہ کس طرح کا جو ہے وہ ہوا، اور کس طریقے سے ان کو جو عائشہ جہاں زیب کہ ان کے شوہر نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا. اچھا، جب منصور علی خان کی میں بات سنتی ہوں، وہ بھی ظاہر ہے ہمارے سینئر اینکر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ جو ہے وہ فیملی ریلیشن شپ تھا اور یہ لوگ آپس میں بہت اچھے تھے، یعنی کہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے. اب عائشہ نے بھی ظاہر برداشت کیا ہوگا، انہوں نے برداشت کیا ہوگا، لیکن ایک تھرڈ پارٹی کی انٹری کے بعد یہ سارے کام شروع ہوئے. اچھا، اب وہ تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ظاہری بات ہے، باہر جب ایک شخص جو ہے وہ کسی اور میں ملوث ہے یا کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ اپنی باتیں شیئر کر رہا ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کرے گا. اب مجھے یہ بتائیں، جو جہریت پہ اترنے والے مرد ہیں نا، میں ہمیشہ عورتوں کو یہ کہتی ہوں کہ ان کے ساتھ مت رہیں. جو آپ پہ ہاتھ اٹھا دے نا مرد، جس کا ہاتھ اٹھ جائے، وہ مرد پھر قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ مرد وہی ہے جو عورت کی تکریم کرے. بار بار جو ہے وہ سورہ نساء میں جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. یہ بھی قرآن کی ہی آیت ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اللہ سے کون سی عورتیں؟ آپ کی بیویاں. وہ بیویاں جو آپ کے نکاح میں دی گئی ہیں، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان پر ظلم نہیں کرو. یہ معصوم ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرو. تو یہ نہیں سیکھتے اسلام سے. باقی سارا اسلام آتا ہے لوگوں کو، لیکن یہ نہیں آتا. 4 شادیوں کی بات کا جو ہے وہ فوکس بڑا ہے، لیکن ایسے لوگ جو 50% جاہل مرد ہیں یہاں پر، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں جو بات یہاں پر کر رہی ہوں کہ ہم نے اپنی بیویوں کو رکھنا کیسے ہے.